أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت الى آخره. سورۃ الغاشیہ آج اس کا یہ دوسرا درس ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اندازہ ہے کہ نزول کے اعتبار سے 68ویں نمبر پر ہے اور ترتیب عثمانی جو قرآن کی یہ ترتیب ہے اس ترتیب کے اعتبار سے یہ 88ویں نمبر پر ہے, 88 نمبر پر. اللہ قرآن مجید کا محض سننے کے لیے آ جانا یہ ہو سکتا ہے کل بہت بڑی نجات کا باعث بنے, کل بہت بڑے درجات کا باعث بنے. اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو محض خالی خلی آ کے بیٹھ جاتے ہیں, چلو یار چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ نیت کر کے بیٹھتے ہیں, طلب لے کے بیٹھتے ہیں. تو جو لوگ طلب لے کے بیٹھتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں اس میں, اور ایک وقت گزاری کے لیے آیا ہے اور محض اس چیز کو غیر اہم سمجھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو محروم کر دیتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میں سننا نہیں چاہتا, میں بیٹھنا نہیں چاہتا, لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتے, اللہ اس کو قرآن سے مناسبت ختم کر دیتے ہیں. تو دیکھو قرآن سے مناسبت ختم ہو جانا یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو قرآن کے لیے قبول فرمائے. یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے قرآن کو سمجھنے کی یا قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی. اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو کاوش کو قبول فرمائے. تھوڑا تھوڑا آگے ہو کے مل کے بیٹھ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نماز سے پہلے کہ الگ الگ جو جتنا ایک دوسرے سے دور ہوگا شیطان کو اتنا بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. کہ یہ عدم دلچسپی کی علامت بھی ہوتی ہے. خیر کچھ ابتدائی باتیں تھیں. وجوہ یومئذ ناعمہ. سورہ غاشیہ کا درس ہم شروع کر چکے تھے اور غاشیہ کہتے ہیں چھا جانے والی اور اثر انداز ہونے والی. اس کی آیت نمبر 8 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. وجوہ یومئذ ناعمہ. اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے جو کہ تر و تازہ چہروں والے ہوں گے. دیکھیں قرآن مجید میں جو لکھا ہوا ہے وہ وہی کچھ ہے جو ہو کے رہنا ہے, یا وہ وہی کچھ ہے جو پہلے ہوا ہے, اور بعینہ ہی ایسے ہوا ہے جیسا کہ لکھا ہوا ہے, اور بعینہ ہی ایسے ہی ہونا ہے جیسا کہ لکھا ہوا ہے. اس میں نہ مجھے شک ہے نہ آپ کو شک ہے, کسی کو ایک درجے کا تردد بھی نہیں. لا ریب فیہ, لا ریب فیہ. دیکھیں شک کے درجات ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مریا, قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے. ایک ہوتا ہے مریا, بل ہم فی شک منہا. ایک ہے لفظ شک. شک کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ ملے گا یا نہیں ملے گا. باس نے بلایا تو ہے لیکن بات مانے گا یا نہیں مانے گا. جہاں آدمی 50-50 اس کو کہتے ہیں شک. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں شک. اور دوسرا لفظ ہے کہ مریا کہتے ہیں کہ ایک آدمی آ رہا ہے ماڈل کالونی, ٹینک چوک پہ پہنچا تھا. میں نے کہا یہ ٹینک چوک ہے یا چیک پوسٹ, یہ 6 نمبر چیک پوسٹ ہے. دونوں ایک طرح کے لگتے ہیں, مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. یہ چیک پوسٹ نمبر 5 ہے, یہ 6 نمبر ہے.
تو یہ اس نے دیکھا اور پھر اچانک سامنے لکھا ہوا چیک پوسٹ نمبر 6، تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو اس کو شک تھا یہ اس درجے کا نہیں تھا جس کو شک کہتے ہیں، بلکہ یہ مریا تھا۔ مریا کا مطلب ہے کہ انسان دھوکے میں آ جائے، اس دھوکے کی وجہ سے جو تردد پیدا ہوتا ہے اس تردد کو شک نہیں کہتے، اس کو مریا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے ریب۔ ریب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو صرف ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا خیال گزرے، یہ بھی سبز گیٹ ہے وہ بھی سبز گیٹ ہے، یہ والا گھر ہے یا وہ والا گھر، تو پھر انسان کو یاد ہے نہیں یہ اس کا سبز رنگ اس طرح کا ہے، یہی گھر ہے، میں اس میں آیا تھا۔ تو انسان کو کسی اشارے کے بغیر ہی یقین آ جائے، اس کو کہتے ہیں ریب، لا ریب، ریب اس کو کہتے ہیں۔ تو قرآن میں ریب بھی نہیں ہے، اس درجے کا ایک لمحے کا شک بھی نہیں ہے، کوئی دھوکے کی وجہ سے شک ہونا وہ بھی نہیں ہے، بس ویسے ہی یادداشت کی وجہ سے کچھ انسان کو شک پڑ جائے وہ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ لا ریب فی، اللہ نے ریب کی نفی کی، نہ شک کی نفی کی نہ مریا کی نفی کی، بلکہ لا ریب فی کہ اس میں ریب ہی نہیں ہے۔ ریب مطلب ایک لمحے کا شک جسے ہوتا ہے وہ بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہ میرا آپ کا ایمان ہے نا، میرا آپ کا ایمان ہے تو اللہ رب العزت جب قرآن میں تذکرہ فرما رہے ہیں تو اس کے لیے بڑا خبردار ہونا چاہیے کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ لوگ ناعمہ تر و تازہ چہرے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، ناعمہ نعمت سے نکلا ہے کہ اس دن بہت سے چہرے نعمت کی وجہ سے خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ کوئی آدمی تو اس لیے خوش ہوتا ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، کوئی آدمی اس لیے خوش ہوتا ہے میری شادی ہونے والی ہے، اور کوئی آدمی اس لیے خوش ہوتا ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے، ابھی ہوئی ہے اور ابھی میں گھر جاؤں گا اور گھر والوں سے ملوں گا۔ تو یہ دونوں قسم کی تر و تازگی ہے، لیکن جو دوسری تر و تازگی ہے کہ نعمت ملنے کے بعد خوشی ہونا، اور نعمت ملنے کے بعد جو خوشی ہوتی ہے انسان اس کو پکڑ کے چھلانگے لگاتا ہے کہ یہ نعمت مجھے مل گئی، یہ گاڑی مجھے مل گئی، دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دیکھنے سے پہلے جو نعمت جو خوشی ہوتی ہے اس کا نام کچھ اور ہے، لیکن جب نعمت مل جاتی ہے تو اس کے بعد جو انسان چھلانگے لگاتا ہے، خوش ہوتا ہے اور لوگوں کو چابی دکھاتا ہے، دیکھو یہ میری گاڑی ہے، اور دیکھو یہ میرا گھر ہے، دیکھو یہ میرا بنگلہ ہے، دیکھو یہ جاب مجھے نوکری ملی اتنی اچھی۔ تو یہ جو خوشی ہوتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ناعمہ۔ تو وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن چہروں پہ جو خوشی اور تر و تازگی ہوگی وہ ایسی ہوگی، اللہ ہم کو بھی یہ تازگی نصیب فرمائے۔ سورہ حاقہ میں تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ لسعیہا راضیہ، اور وہ اپنے عمل پر راضی ہوں گے، وہ اپنی سعی کہتے ہیں کوشش کو، راضیہ کہتے ہیں راضی، وہ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ کیسے خوش ہوں گے؟ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، وہ تو دنیا میں بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس درجہ خوشی نہیں ہوتی، بلکہ شیخ الہند حضرت محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا میں قید ہوئے، بڑا طویل قصہ ہے۔ مالٹا میں قید ہونے کے بعد جب حضرت تشریف لائے واپس تو وہاں کے لوگوں نے معمولات بتائے کہ 4 سال مالٹا میں قید رہے، اتنی قید و بند رہی، نہ کھانا ملتا نہ پانی ملتا، بہت تکلیف رہی، لیکن اس تکلیف کے باوجود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ تہجد پڑھتے تھے، باقاعدہ تلاوت کرتے تھے، یعنی کوئی ایک عمل میں ناغہ نہیں آنے دیا اس تکلیف کی وجہ سے۔ بڑی لمبی فہرست تکالیف کی کہ کیسے کیسے انہوں نے ظلم کیے گئے ان کے اوپر۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب 4 برس وہاں سے گزار کے آئے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے جو 4 برس وہاں پر وقت گزارا ہے، یعنی ہر وقت آپ ایسے گزرے جیسے کہ آپ اعتکاف میں ہیں، اور اتنی عبادت، جمعے کے روز آپ نئے کپڑے پہنتے اور نئے کپڑے پہن کر جیل کے دروازے تک آتے اور آسمان کی طرف ندا کرتے، اللہ جی یہاں تک آنا میرا کام تھا، آگے لے جانا آپ کا کام ہے۔ اتنے درد سے فرماتے تھے کہ لوگوں کی دھاڑیں نکلنا شروع ہوتی، اتنا روتے تھے، اتنا لوگ روتے تھے حضرت کی حسرت اور یاس کو دیکھ کر۔ بعض دفعہ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر نے پانی پلانے کو منع کیا ہوتا ہے، جب وہ 5 6 7 گھنٹے کی پیاس کے بعد تڑپتا ہے اور پانی مانگتا ہے تو اس کی جو تڑپ اور پیاس ہوتی ہے وہ ماں باپ کے کلیجوں کو بھی چیر دیتی ہے۔ تو یہ طلب کی وجہ سے ہے، لیکن انسان ان سب چیزوں کے باوجود ڈر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت آپ نے یہ 4 سال جو وہاں گزارے ہیں، آپ کی للہیت اور آپ کا تقویٰ وہاں پہ ہمارے سامنے ظاہر ہوا،
قرآن مجید کا ترجمہ جو کہ قید میں بیٹھ کے لکھا ہے، یہ ایسا ترجمہ ہے کہ آج تک جس نے بھی ترجمہ کیا ہے اس نے شیخ الہند کے ترجمے سے فائدہ حاصل کیا ہے، اور وہ ترجمہ جیل کے اندر بیٹھ کے لکھا تھا، نہ کوئی ڈکشنری اور نہ کچھ نہ کا، وہ ترجمہ جیل میں بیٹھ کے لکھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ بھی اس سے ملتا جلتا ترجمہ، یہ جو حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے جو آپ قرآن مجید رکھتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس ترجمے سے مدد لی ہے۔ تو یہ ترجمہ وہاں لکھا گیا، تو کہا حضرت آپ نے اتنا مقبول ترین کام وہاں کیا، اور میں میاں خوش کیوں ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے اللہ والے تھے کہ ایک مرتبہ کوئی مرید آیا، اس کو کام پہ لگایا کہ تم یہ کام کرو، وہ بیچارہ 2 مہینے مجاہدے کر کے پتلا ہو گیا، اس کی ہڈیاں باہر نکل آئیں۔ تو اس کی ماں آئی اور ماں نے دیکھا کہ شیخ صاحب خود تو مرغا کھا رہے ہیں اور مرید کو بھوکا مارا ہوگا، تو اس نے وہاں سے جو صلواتیں سنائی ہیں، اتنی گالیاں تھیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرغا کھایا اور اس کی ہڈیاں پھینکی اور فرمایا قم باذن اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مرغا دوبارہ کھڑا ہوا اور اٹھ کے چلا گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے حکایت لکھی، فرماتے ہیں کہ بڑھیا سے کہا کہ بڑھیا بات یہ ہے کہ جب یہ مرغے کو زندہ کرنے کے قابل ہو جائے گا تو تب اس کو مرغا بھی کھلاؤں گا، اب اس کو مجاہدہ کرنے دو۔ مطلب یہ نہیں کہ انسان مرغے کو زندہ کر سکتا ہے، مطلب یہ کہ جب اس کو اللہ سے ایسا مضبوط تعلق ہو جائے گا کہ اللہ پہ ایسے یقین ہوگا کہ میں اللہ سے کہوں گا تو اللہ اس مردے کو زندہ کر دیں گے، اللہ پہ ایسا اعتبار ہو جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے یا رسول اللہ آپ کو میں بچپن میں دیکھ کر سمجھ گیا تھا آپ کوئی خاص چیز ہے، کہ وہ کیسے؟ کہ وہ ایسے کہ آپ چند دن کے تھے اور آپ ہاتھ چلاتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ آپ ہاتھ چلا رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ کے اشارے سے چاند ادھر چلا جاتا اور چاند ادھر چلا جاتا تھا، آپ کے ہاتھ کا اشارہ ایسا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میرے چچا چاند سے ہماری پرانی دوستی ہے، اشارہ کیا، یوں اشارہ کیا، صرف انگلی ہلائی، ہاتھ کا اشارہ بھی نہیں، صرف انگلی ہلائی اور چاند 2 ٹکڑے ہو کے چلا گیا، چاند 2 ٹکڑے ہوتا چلا گیا۔ تو پرانا تعلق ہے، جب اس کا اللہ سے تعلق ایسا مضبوط ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو بھی مرغا کھلائیں گے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک بڑھیا نے کہا کہ آپ بڑے اللہ والے اور بڑے آپ یہ وہ فرمانے لگے ایمان چو سلامت بلبے گور پر، اگر ایمان میں سلامتی کے ساتھ قبر کے کنارے تک لے گیا تو احسن تو بڑی چستی و چالاکی ماں، پھر یہ چستی و چالاکی ہوگی، یہ میری نیکی ہوگی، یہ کہلائے گا کہ میں نیک اور پاک باز ہوں، اس سے پہلے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں نیک اور پاک باز ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت میرے لیے دعا کر دے، کہا میاں کیا دعا کروں؟ کہا میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں آپ جیسا بن جاؤں۔ فرمایا یہ بد دعا ہرگز نہیں کروں گا، خدا کی قسم اس خلقت میں بایزید سے گندا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ، جو اللہ سے تعلق لگاتے ہیں نا وہ ہمیشہ ڈرتے ہیں۔ لسعیہا راضیہ، قیامت کے دن خوش ہوں گے، قیامت کے دن شکر ہے اس دن ہم نے قرآن پڑھ لیا، شکر ہے اس دن ہم نے تلاوت کر لیا، شکر ہے ہم نے نماز میں دل لگا لیا، شکر ہے ہم نے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیا، اس دن وہ خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، اور وہ اونچی جنتوں کے اندر ہوں گے، عالی شان باغات کے اندر ہوں گے۔ آگے جنت کی صفتیں آخر تک بیان کی ہیں، آیت نمبر 16 تک جنت کی صفات بیان کی ہیں۔ یہ صفات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جنت کی لالچ بھی ہو۔ ہمارے استاد فرماتے تھے جب ایسی بات آتی تھی فرماتے تھے میاں منہ میں پانی آنا چاہیے، تو ہمارے ساتھ اشارے کرتے تھے استاد جی بہت پانی آ رہا ہے منہ کے اندر۔ جنت کی صفات اللہ دکھا رہے ہیں کہ یہ جنت ہے اور ایسی اور کیسی ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس کے اندر کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس کے اندر نہریں بہ رہی ہیں، اس کے اندر چشمے بہ رہے ہیں۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس کے اندر اونچی نشستیں ہیں، یعنی کہ اسپیشل گیسٹ کی سیٹ بنی ہوئی ہے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے قطاروں کے اندر لگے ہوئے ہیں، یعنی وہاں پر کھانوں کا جو ارینجمنٹ ہے
وہ ایسا ہے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور پھر سیٹنگ ارینجمنٹ ہے کہ گدیے تکیے ایسے گداز اور نرم بستر ہیں جن پہ بیٹھ کے کھائیں گے، یہ سیٹنگ ارینجمنٹ ہے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالین اور تکیے بچھے ہوئے ہیں، یہ وہاں کا ڈیکوریشن ہے جنت کا، اللہ نے ڈیکوریشن دکھایا۔ اس کو ذرا سمجھے، فی جنت عالیہ، اور عالی شان جنتوں میں ہوں گے، عالی شان جنتوں کی کچھ صفات اللہ نے یہاں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے سمجھ لیں، جو اللہ جنت کی صفات بیان کرتے ہیں، جو اللہ جہنم کی صفات بیان کرتے ہیں، وہ اس طرح ہیں جیسے کہ قاری صاحب کو کہا، قاری صاحب میں کل آپ کے لیے کھیر لے کر آؤں گا۔ قاری صاحب نابینا، مادرزاد نابینا، ان کو پتہ ہی نہیں کس طرح کی کھیر ہوتی۔ کھیر کیسے ہوتی ہے؟ تو کھیر سفید ہوتی ہے۔ اچھا یہ سفید کیسے ہوتا ہے؟ کہ وہ بگلے کی طرح ہوتا ہے۔ کہ بگلا کیسے ہوتا ہے؟ قاری صاحب ایسے ہوتا ہے، ہاتھ ٹیڑھا کر کے نا، کہ ذرا دکھاؤ، ہاتھ لگے گا یہ تو بہت ٹیڑھا ہے۔ جیسے قاری صاحب کھیر کو سمجھے کہ کھیر کس طرح ہوتی ہے، کہ کھیر کو بگلے سے سمجھا، بس اللہ بھی ہم کو ایسے سمجھا رہے ہیں، ہم سمجھ تو نہیں سکتے جنت میں ہوگا کیا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا، بھائی ایسے کرو، ذرا تصور کرو کہ جنت کیسی ہوگی۔ لگژری اپارٹمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں نا، لگژری اپارٹمنٹ کیسا ہوگا؟ لگژری اپارٹمنٹ میں ادھر ڈرائنگ روم ہوگا، ادھر ڈائننگ روم ہوگا، ادھر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، مجھے تو اتنا نہیں پتا، لیکن لگژری اپارٹمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں جناب، اس کی دیواریں ایسی نہیں ہوں گی، اس پہ وال پیپرز لگے ہوں گے، اور کمروں کے اندر کم از کم 2 AC لگے ہوئے ہوں گے، اس کے ساتھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں گیزر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس میں واش روم نہ ہو۔ لگژری اپارٹمنٹ ہے، یہاں واش روم کیسے ہو گئی؟ ایسا نہیں ہو۔ جیسے ایک دیہاتی آیا، وہ بہت پریشان، کبھی کیا ہوا کہ 3 دن سے حاجت نہیں کی، مجھے بتاؤ کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا یہ واش روم میں جانا ہے۔ یہ ہے کہ یہ تو کھانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو جیسے وہ دیہاتی تو پھر بھی انسان ہونے کے مناسبت سے 4 دن کے بعد سمجھ جائے گا، دنیا اور آخرت کے اندر ایک ایسا مختلف جہاں ہے، اللہ نے بس اس کی ایک شکل دکھائی ہے، جس کو ہم جیسے قاری صاحب کھیر کو بگلے سے سمجھے تھے، بس ایسے ہی ہم جنت کو اس مناسبت سے سمجھتے ہیں۔ بزرگ نے سب لوگوں سے فرمایا، ذرا سوچو جنت کیسی ہوگی۔ انہوں نے سوچا، پھر کہا ذرا اور سوچو کیسی ہوگی۔ کہا حضرت بس ہوگی، اور نہیں سوچ سکتے۔ کہا اور سوچو اور سوچو اور سوچو۔ جب سب کی بس ہوگی، فرمانے لگے خدا کی قسم جنت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا، ما لا عین رأت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ وہ ایسی ہے کہ جس کو کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا کہ جنت ایسی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس جنت کی صفات ہیں۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فلا تعلم نفس، کوئی نفس جان ہی نہیں سکتا، ما اخفی لهم، جو ان کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے، جو ان کے لیے چھپا کے رکھا، من قرۃ اعین، ان کو مزے کرانے کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو ہم نے سامان رکھا ہے، کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ ہاں کچھ باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، سکھائی ہیں، اس سے ہم کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اندازہ بگلے اور کھیر والا ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جنتیوں کو وَلَهُمْ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، ان کے لیے جو ابتدا کی چائے ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وَلَهُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ، وہ چیز ہوگی جو ان کی جانوں کو بڑی محبوب ہوگی۔ بھائی یہاں پر کوئی شخص جو ہے وہ مچھلی کا شوقین ہے، ٹھیک ہے، ایک نشست میں 50 کلو کھا لے گا؟ ایک نشست میں 1 من کھا لے گا؟ نہیں کھائے گا، کھائے گا 4 کلو کھا لے گا، اس کے بعد اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ اگر اور زیادہ کھائے گا تو پوری رات الٹی کرتا رہے گا، اگر اسی وقت زیادہ کھائے گا تو اسی وقت وومیٹنگ کر دے گا، کھا ہی نہیں سکے گا۔ یہاں پر انسان کی فطرت میں اتنی چیزوں کا طلب کرنا ہے ہی نہیں۔ ایک وقت میں 50 گھر بنا لیے، بہترین 50 کمپلیکس بن کے، کتنے گھروں میں رہے گا؟ ایک گھر میں رہے گا، ایک سے زیادہ گھر میں نہیں رہ سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، لیکن رہے گا ایک ہی گھر میں، چاہے وہ 3 میل کا گھر بنا لے۔ تو بس یہ بات ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر ہماری سلیکشن انتہائی محدود ہے، 2 چیزوں میں سے ایک چیز لینی،
دو چیزوں میں یا تو یہ کھا سکتے ہو یا یہ کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے. لیکن جنت کے اندر ایسا نہیں. وَلَهُ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ، کہ ان کے دلوں کو جو اچھا لگے گا اللہ کھاتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر لذت بڑھاتے جائیں گے. جو ایک جنتی کی ایک دن کی خوراک 40 من ہوگی، 40 من خوراک ہوگی، اور اس کے ہر نوالے میں نئی لذت، اس کے ہر نوالے میں نیا مزہ. کہ ایک نوالا کھانے کے بعد انسان کو مزہ آتا ہے، خواہش ہوتی اور کھائے، پھر اور کھائے، پھر اور کھائے، پھر اور کھائے، خواہش یہاں تک پہنچی، پھر اس کے بعد نیچے جانا شروع ہوتی ہے، نیچے چلی جاتی ہے. لیکن وہاں پر خواہش صرف اوپر جائے گی، نیچے نہیں آئے گی. خواہش صرف اوپر جائے گی. بہت کمارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک معانقہ 70 سال کا ہوگا جس کی لذت آگے بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. تو پھر آگے کا کیا معاملہ ہوگا؟ جو دنیا کے اندر زنا سے بچ جاتے ہیں، جو دنیا کی حرام کاری سے بچ جاتے ہیں، وہی اللہ رب العزت ان کو اس کی لذت چکھائیں گے. اللہ گنہگاروں کو بھی اس میں شامل فرمائے. لا تسمع فیہا لاغیا، وہ اس جنت کے اندر کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی فضول بات نہیں سنیں گے، کوئی غیبت اور کوئی چغلی اور کسی کی برائی. لاغیا کہتے ہیں لغو بات کے اندر وہ تمام باتیں آتی ہیں جو کہ زبان سے ایسی کی جائے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو. جس سے کہ غیبت ہے، یہ کوئی شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو تکلیف ہوتی، اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو برا لگتا. یہ ساری کی ساری بات لاغیہ میں آتی ہے جو کہ گناہ ہے. جو نیک لوگوں کی مجلس میں کبھی لاغیہ بات نہیں ہوتی، یعنی کہ ایسی بات نہیں ہوتی جو کہ گناہ والی بات ہو. تو ان کی مجلس کے اندر لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی لغو بات نہیں ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، وہاں تو ساری باتیں سلامتی کی ہوں گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو جنتی ہوں گے ان کا جو سانس چلے گا، جنت میں سانس وانس نہیں چلنا ہوگا. سانس وانس جیسے دنیا کے اندر چلنے کا نظام ہے، وہاں انسان کو سانس کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن جب سانس لیتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے نا، بہت ہلکی سی ڈم سی آواز آتی ہے، اور جب لمبا سانس لو تو تب آواز آتی ہے، ورنہ آواز بھی نہیں آتی. انسان بول رہا ہوتا ہے اور چل رہا پھر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت، اللہ کے نبی نے فرمایا یلہمون التسبیح کما تلہمون النفس، جیسے دنیا کے اندر تمہارا سانس چلتا ہے ایسے ہی اللہ آخرت میں تسبیح کو چلا دیں گے، اپنے نام کو انسان کی زبان پہ چلا دیں گے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جیسے سانس نکلتا ہے ایسے ان کی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، سلامن سلامہ، سلامتی والی بات، ایسی بات نکلے گی جس سے ہمیشہ دل خوش ہوتا ہے، جس سے کبھی دل کو کچھ بھی برا نہیں لگتا. کبھی انسان ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے اور مذاق کے اندر اس کو رلاتے اور رلانے کے بعد پھر وہ خوش ہوتا ہے، اچھا یار میرے ساتھ مذاق کر رہا تھا، میں تو سمجھ رہا تھا سچی مچی کر رہا ہے. تو انسان کو جو ایک لمحے کے لیے تقدر اور تکلیف ہوتی ہے جنت کے اندر وہ بھی نہیں ہوگی. لا تسمع فیہا لاغیہ. آج سے عزم کریں کہ جو جنت کے اندر لاغیہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دنیا میں بھی یہ مطلوب ہے کہ لاغیہ نہ ہو، یعنی لغو بات نہ ہو. فیہا عین جاریہ، اور اس کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، چشمے ہوں گے. اللہ نے، آپ ذرا تصور کیجئے، تھوڑا قرآن مجید کو اگر غور کریں اور تلاوت کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں جہاں بھی اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے، جہاں بھی جنت کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ نے پانی کو لازمی لایا. کہیں بھی آپ تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتہم الانہار، تجری تحتها الانہار، یہ 3 قسم کے جملے پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں. اور یہاں پر فیہا عین جاریہ، وہاں پر بہتی ہوئی نہریں ہوں گی یا وہاں پر بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. قرآن مجید کو اللہ نے جہاں بھی جنت کا جہاں بھی ذکر کیا وہاں پر اللہ نے پانی کو ذکر لازمی کیا. یہ قرآن کا ایک عجیب خاصہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو خوبصورت مقامات ہیں، سارے کے سارے خوبصورت مقامات کو مزین کرنے کے لیے پانی استعمال ہوا ہے. چاہے آپ مری چلے جائیں، چاہے آپ کاغان چلے جائیں، کہاں آتا ہوں اس سے پوچھ لینا، باقی آپ لوگ بھی جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تو بھی لے کے جائے. تو جہاں بھی کوئی جگہ مزین ہوتی ہے وہاں پر پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. اور جہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر مچھلیاں لگتے ہیں، اس مچھلیوں کے لیے ایکویریم بناتے ہیں، وہاں پہ مچھلیاں ہوتی ہیں، وہ چلتی ہیں اور پھرتی ہیں.
اور خوبصورتی کے لیے پانی کا استعمال عموماً زیادہ ہوتا ہے. جہاں کہیں دیکھیں فوارے بنا لیتے ہیں، جہاں کہیں دیکھیں آبشار، مصنوعی آبشار بنا لیتے ہیں خوبصورتی کے لیے. اور آپ دیکھیں ہمارے دبئی کے اندر ایک جگہ ہے، وہ ایسی جگہ ہے کہ دیکھنے والوں نے بتایا کہ بعض دفعہ اس کو دیکھ کے انسان دنیا سے غائب ہو جاتا ہے. حالانکہ کہ وہ نظاروں کے اندر مجھے یہ کسی نے بتایا ہے، باقی مجھے حقیقت معلوم نہیں ہے، کہ نظاروں کے اندر جو خوبصورت ترین مناظر ہیں اس کے اندر اول نمبر پر یہ نظارہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ڈانسنگ واٹر کی خوبصورتی کے اندر کہ پانی کو اس طریقے سے چلاتے ہیں پھراتے ہیں کہ وہ پانی ایسا لگ رہا ہے کہ پانی ڈانس کر رہا ہے. اور پانی کے فوارے وہ سمندر کے اندر یا سوئمنگ پول کے اندر لگائے ہوئے ہیں، وہ فوارے اتنی خوبصورتی سے چلتے ہیں. تو اللہ نے جنت کو، یہ تو دنیا میں ہم نے فوارے بنا لیے اور دیکھ لیا کہ پانی کی خوبصورتی ہے ایسی اور ویسی ہے، تو جنت کے اندر جو اللہ نے فوارے لگائے ہوں گے، جنت میں جو اللہ نے چشمے لگائے ہوں گے، دنیا میں دیکھ کے ان کو سانس انسان کا رک جاتا ہے کہ عجیب حیرت انگیز منظر ہوتا ہے. تو جنت کے اندر کیسا معاملہ ہوگا. فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، اور پھر اس میں اونچی نشستیں ہوں گی. میں اس کو یہ سمجھا ہوں جیسے چیف گیسٹ کی نشست ہوتی ہے نا، تو چیف گیسٹ کو وہ کوئی نشست، ایک تو نشست تھوڑی سی خاص ہوتی ہے، دوسروں کی نسبت تھوڑی زیادہ آرام دہ ہوتی ہے، لیکن دوسروں کی نسبت اتنی خاص ہوتی ہے کہ اس کا اعزاز اور اکرام ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس کے اوپر آ کے سلام کرتا ہے. الا قیلا سلام سلاما، کہ اس کے اوپر سارے لوگ آ کے سلام کرتے ہیں. وہ چیف گیسٹ اس کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کو عجیب فخر محسوس ہوتا ہے. فیہا سرر مرفوعہ، وہاں پر ایسی خاص نشستیں ہوں گی جو کہ اونچی ہوں گی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ نشستیں ایسی اونچی ہوں گی کہ جیسے کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ ہے. اللہ اکبر. تو کسی کو یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی اتنی اونچی نشست پہ کیسے بیٹھے گا؟ سوال سمجھ میں آتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور سچے دل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا، سوال آئے گا فیہا سرر مرفوعہ، اتنی اونچی کرسیاں کیسے ہیں؟ اتنی اونچی کرسیاں کہ آسمان تک. پہلی جواب تو یہ جو میں پہلے بتا چکا کہ جنت کی نعمتیں ہمیں صرف سمجھانے کے لیے، اس کی حقیقت ہمیں نہیں پتہ چل سکتی. جہنم کے عذاب ہمیں صرف سمجھانے کے لیے، اس کی حقیقت ہمیں نہیں پتہ چل سکتی. ایک آدمی کا پیٹ اتنا بڑا ہوگا جیسے کہ کمرہ ہے، اس کمرے اور اس پیٹ کے اندر سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اور گدے کے قد جتنے بچھو ہوں گے، اور اس کو اندر سے کاٹیں گے اور باہر سے کاٹیں گے، وہ چیخے گا چنگاڑے گا. اب اس کا پیٹ کمرے جتنا بڑا کیسے ہوگا؟ اس کا سر گنبد جتنا بڑا ہوگا، اس کو سر کو نیچے رکھ کے اوپر سے ہتھوڑے مار کے چور چور کیا جائے گا، اور وہ ہر چورے کے اوپر تڑپے گا، پریشان ہوگا. یہ کون ہوگا؟ یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سود کھاتا تھا، یا قمار کھاتا تھا، یعنی کہ جوئے کا پیسہ لے کے آتا تھا. ایسے شخص کے ساتھ یہ انجام. لیکن کیسے ہوگا اس کی حقیقت ہمیں پتہ نہیں. یہ ایک عالم مثال کا واقعہ بتایا گیا کہ مثال کے طور پہ ایسے ہوگا، حقیقت میں کیسا شدید اور دردناک عذاب ہوگا وہ ہمیں نہیں پتہ. ایسے اس کی کرسی اونچی ہوگی. کیسے اونچی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنی اونچی جیسے کہ آسمان. لیکن آگے چل کے اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ہزاروں باتیں ایسی ہیں جس کو دنیا تصدیق کر چکی ہے. اب دیکھیں کہ ہوائی جہاز کتنا اونچا ہوتا ہے، اس پہ لوگ کیسے چڑھ جاتے ہیں؟ کیسے چڑھتے ہیں بتاؤ؟ ہمارے گاؤں میں جا کے کسی سے پوچھو جہاز میں لوگ کیسے چڑھ جاتے ہیں؟ پاگل، جہاز میں کوئی لوگ ہو سکتے ہیں، وہاں پر لوگ کیسے چڑھ سکتے ہیں؟ تو پاگل ہے تو تیرا دماغ خراب ہے. شہری لوگ ہوتے ہی پاگل ہیں. وہ کہتے ہیں وہ دیکھو وہ مشین اوپر جا رہی ہے، اس میں انسان بیٹھا ہوا ہے، دیکھو اس کا دماغ خراب ہے. اللہ اس کو بھی لے جائے تو اس کو پتہ چل جائے گا. فیہا سرر مرفوعہ. بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وقت کے ساتھ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بعض جنت کے محلات ایسے ہوں گے کہ جو کہ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، اڑتے ہوئے محلات ہوں گے. سوال ہوتا ہے نا، اڑتے ہوئے محل کے اندر کوئی کھانا کیسے کھائے گا؟ تو اس کا جواب آج تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ جہاز میں بیٹھ کے سارے لوگ کھانا کھاتے اور کھا رہے ہوتے ہیں. بہترین. اس محل میں کیسے جائے گا؟ فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو پر عطا فرمائیں گے اور وہ اڑتے ہوئے ان محلات کے اندر جایا کریں گے. اور باقی تو آپ سمجھ سکتے ہیں. وہ اکواب موضوعہ، اور پیالے قطار در قطار ہوں گے. اب دیکھیں کسی ولیمے وغیرہ پہ جانے کا اتفاق ہو یا کسی کے ہاں مہمان بن کے جانے کا اتفاق ہو تو وہ کھانا کس طریقے سے سجاتے ہیں. ہمارے ہاں تو نمکین کو سجانے کا اتنا رواج نہیں رہا، لیکن آج کل
ہمارے کراچی کے اندر عام طور پہ میٹھے کو سجاتے ہیں، میٹھے کو سجاتے ہیں، کیک وغیرہ کو سجاتے ہیں، دوسرے کھانوں کو سجانے کا ایسا کوئی رواج نہیں رہا، ورنہ عموماً جو پرانے کھانے بنانے والے ہیں اس کے لیے بڑے خاص قسم کے کٹورے اور برتن استعمال کیا کرتے تھے، کھانوں کو سجاتے تھے، وہ اکواب موضوع اور پیالے قطار در قطار ہوں گے، یعنی ان کی سجاوٹ ایسی خوبصورت ہوگی، آپ بھی کہو گے بس کرو مولوی صاحب منہ میں پانی آ رہا، کھانا بھی نہیں کھایا ہوا، وہ نماری کو مصفوف، اور سیٹنگ ارینجمنٹ ایسا ہوگا، یعنی کہ ایسے تکیے، ایسے گاؤ تکیے لگے ہوں گے دسترخوانوں پر، وزرابی مبسوسہ، اور تکیے گداز لگے ہوں گے، اور وزرابی مبسوسہ، اور نیچے قالین بچھے ہوں گے. یہ اس کی ڈیکوریشن کا ذکر اللہ نے فرمایا، وہاں کی خوبصورتی کا ذکر اللہ نے فرمایا. اللہ رب العزت بغیر استحقاق کے ہم کو یہ نصیب فرمائے ہیں، بچے ہمارا استحقاق نہیں ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ ایک دوسرا رخ لیا ہے. آپ حضرت کی توجہ برقرار رہے تو بڑی اہم باتیں اس حصے کے اندر ہیں اور بڑی دلچسپ ہیں. اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو شاید وہ باتیں ہوں جو آپ نے زندگی میں کبھی نہ سنی ہو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا؟ دیکھیں، اونٹ ایسا جانور ہے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اس کی خاصیتیں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان کہتا ہے یار یہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح جانور ہے. اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو انتہائی سخت خو ہے، انتہائی سخت جانور ہے. کیسے سخت جانور ہے؟ اس کو ایک دفعہ کھلا دو 8-10 دن تک کھلانے کی ضرورت ہی نہیں، ایک دفعہ چارج کر لو 8-10 دن تک چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، پلا دو 8-10 دن تک پانی پلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو پانی نہیں مل رہا، اس کو ذبح کرو، پیٹ چیک کر کے اندر سے پانی نکال لو. اس کے اندر اللہ نے اسٹوریج بنایا اور کولڈ اسٹوریج بنایا، اندر پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم نہیں ہوتا، اور پانی میں اس کی گوشت کی کوئی بدبو اور کوئی ذائقہ وہ بھی محسوس نہیں ہوتا. یہ ایسا جانور ہے. اور پھر یہ نہیں کہ صرف کھا کے اور اسٹوریج کر لیے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے، پیپسی کولا کے کولڈ اسٹوریج کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ اس کو چلاؤ تو 8-10 دن تک چلتا ہی رہے گا، بغیر آرام کیے چلتا رہے گا. اتنا وہ جفاکش ہے، اتنی سخت جان ہے. دوسری طرف دیکھیں کہ اس کے اندر سہولت ایسی ہے کہ وہ ریگستان میں ایسے چلتا ہے جیسے کہ عام سڑک پہ چل رہا ہے، یہ سہولت ہے. تیسرا اس کو دیکھیں کہ وہ بنا ہوا کیسا ہے. کہتے ہیں اونٹ تیری کون سی کیل سیدھی، کون سی کیل سیدھی. کیل کہتے ہیں، کیل فارسی کا لفظ ہے، کیل کا مطلب طرف. اونٹ کی کوئی طرف بھی سیدھی نہیں ہے، نہ اس کی کمر سیدھی، نہ اس کی گردن سیدھی ہے، نہ اس کا ماتھا سیدھا ہے، نہ اس کا سر سیدھا ہے. اس کو ذبح بھی دوسرے انداز میں کیا جاتا ہے. اونٹ کو افضل ہے کہ نہر کیا جائے، دوسرے جانوروں کے لیے افضل ہے کہ ان کو ذبح کیا جائے. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے کہ اس کا نرخرا بہت نیچے ہوتا ہے. تو یہ اونٹ ہے، صحرا میں چلتا ہے. ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا تم کھاتے کیا ہو؟ کہنے لگا اونٹ. پیتے کیا ہو؟ کہ جی اونٹ. رہتے کہاں پر؟ کہتے اونٹ کے نیچے. کہتے جاتے کیسے ہو؟ کہ اونٹ کے ذریعے سے. وہ کیسے؟ ایسے. پہنتے کیا ہو؟ کہ جی اونٹ کو پہنتے ہیں. رہتے کیسے ہو؟ کہتے اونٹ کے نیچے رہتے ہیں. وہ کیسے؟ آپ دیکھیں دیہاتیوں میں جو بدو تھے ان کی ساری زندگی ہوتا ہی اونٹ تھا، ساری زندگی اوپر نیچے سے لے کے ابتدا سے لے کے انتہا تک وہ پیتے تھے، اونٹ کا دودھ پیتے تھے. اور جب لباس بنانا ہوتا تو اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اون کا لباس بناتے تھے، اور اسی کی کھال کا وہ خیمہ بناتے تھے. اسی کے کھال کے خیمے میں رہتے تھے کہ ایک طرف اونٹ کو کھڑا کر کے اس کو ستون کی طرح رکھتے تھے اور دوسری طرف گھر بنا لیتے تھے، یعنی کہ خیمے کے ذریعے سے، اس کھال کے ذریعے سے وہ خیمہ بنا لیا کرتے تھے. یہ اونٹ کی افادیت تھی. اس کے دودھ کو استعمال کرتے، اس کے گوشت کو استعمال کرتے. کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو اونٹ ایسا جانور ہے اس پہ کچھ بھی لاد دو وہ لے کے چلا جاتا ہے، اسی کے اوپر لاد کے کسی دوسری طرف نکل کے. تو یہ اونٹ کے بے شمار فوائد ہیں. لیکن دیکھیں اتنی سخت جان ہونے کے باوجود، اتنا ضرورت مند ہونے کے باوجود، اتنا عاجز جانور ہے کہ اس کو کوئی بھی پکڑ کے لے جائے چل پڑتا ہے. اس قدر فرما بردار جانور ہے، اور اس قدر فرما بردار ہے کہ اس کو یہ دیکھ رہے کہ سب کو ذبح کر رہے ہیں تو اونٹ وہاں سے بھاگتا نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ کبھی ہو جاتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. بدو کا انحصار معیشت ہی اونٹ کے اوپر تھا، جیسے کہ آج پیٹرول کے اوپر ہے، ایسے اس زمانے میں انحصار معیشت جو تھا وہ اونٹ کے اوپر تھا.
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو دیکھو کہ ہم نے کیسے اس کو اٹھایا۔ اب ذرا سمجھیے گا بات کو۔ دنیا کی سب سے تیز ترین چیز وہ میرے چھوٹے بھائی مولوی عمر حیات، وہ سائیکل ان کے پاس ہوتی تھی، اور سائیکل پر وہ سب استادوں کے پانی بھرتے تھے، سب استادوں کا 5 منزلہ فلیٹ، اس استاد کا پانی، اس استاد کا پانی، جب دیکھو تو ان کی سائیکل چل رہی ہوتی تھی، اور ایسی اسپیڈ سے چلتی تھی، اور اس کے ساتھ وہ کھٹ کھٹا کٹ کی آواز آتی تھی۔ تو وہ ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا لاجواب خان، تو اس میں ہر سوال کا جواب، تو اس میں سوال کیا دنیا کی سب سے تیز ترین چیز کیا ہے؟ کہ مولانا ولی اللہ کا خادم اس کی سائیکل سب سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ تو دنیا کی سب سے تیز ترین چیز جو ہے وہ روشنی ہے، اس کی رفتار ہے 2,86,000 میل پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں، یعنی بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے روشنی کی۔ 2,86,000 مائل پر سیکنڈ اس کی رفتار ہے۔ اتنی تیز رفتار ہونے کے باوجود سورج کی روشنی سورج سے لے کے زمین تک جب پہنچتی ہے تو اس کو 8.25 منٹ لگ جاتے ہیں، 8 منٹ اور تقریباً 13-14 سیکنڈ، اس کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے زمین تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن اس وقت بھی بے شمار سیارے ایسے ہیں جو کہ آسمان سے نیچے ہیں، ان کی روشنی ابھی تک زمین پر نہیں پہنچی، حالانکہ ان کو بنے ہوئے لاکھوں برس ہو چکے ہیں۔ تو اِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ آسمان کو اللہ نے اتنا اوپر اٹھایا ہے کہ اس تک ہمارا احاطہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو ان سب چیزوں کے باوجود آسمان دکھایا ہے کہ وہاں اتنے ستارے اس کے نیچے ہیں، لیکن ان کی روشنی زمین تک آج تک نہیں پہنچی، لیکن آسمان اللہ ہم کو دکھا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ اللہ کی قدرت ہے یا نہیں؟ اور پھر اللہ نے فرمایا تمہیں جو دکھا رہا ہوں کس لیے دکھا رہا ہوں کہ تم آسمان کی طرف دیکھو، ہل ترى من فطور، کیا تمہیں اس کے اندر کوئی فطور نظر آ رہا ہے؟ اس کے اندر کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ اللہ نے اپنی مخلوقات میں صرف ایک آسمان کے لیے چیلنج کیا کہ اس میں سے کوئی فطور نکال کے دیکھو، ثم ارجع البصر كرتين، اور بار بار دیکھو، اس کے درمیان آنے والے ہزاروں کروڑوں ستارے سیارے ایسے ہیں جو تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو آسمان اتنا بڑا ہے، وہ تمہیں ہم دکھا رہے ہیں، دیکھو کیسے دکھا، یہ ہماری قدرت ہے۔ حضرت طائف صاحب فرماتے ہیں کہ بینا ہے تو جگنوں کی چمک راہ دکھا دے، اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اگر سمجھنا ہے تو صرف آسمان کو دیکھ کے انسان سمجھ سکتا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو دیکھو ہم نے کیسے ان کو نصب کیا ہے۔ نصب کرنا کہتے ہیں جیسے کیل ٹھونکنا ہوتا ہے۔ پہاڑوں کو اللہ نے بطور میخ زمین پر لگایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے زمین کو اللہ نے پانی پر رکھا، اور پانی پر رکھنے کے بعد دیکھا کہ اس میں ارتعاش ہے، تو اللہ نے اس میں پہاڑ نصب کر دیے، جس نے ویٹ کو قابو کر لیا، ویٹ کو کنٹرول کر لیا۔ اب زمین جو ہے وہ تھر تھر کانپتی نہیں ہے، زمین میں کپکپاہٹ ختم ہوگی۔ ان پہاڑوں کے نیچے لاوے ہیں، ان پہاڑوں کے اندر معدنیات ہیں، ان پہاڑوں کے اوپر اللہ تعالیٰ برف جما دیتے ہیں۔ برف جمانے کے بعد سردیوں میں وہ برف ادھر ہو جاتی ہے، انسان پہ نہیں برستی، اور پھر جب گرمی آتی ہے تو یہی برف پگھل کے انسان کے دریاؤں کو بھر دیتی ہے، ان کے پانی کا انتظام کر دیتی ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دیکھو پہاڑوں کو ہم نے کیسے نصب کیا، جا کے دیکھو ذرا پہاڑوں کو، اور ان پہاڑوں کو دیکھ کے واو کہنے کی بجائے سبحان اللہ کہا کریں۔ ان پہاڑوں کو دیکھ کے اللہ کی قدرت کو یاد کیا کریں کہ اللہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے اتنی بڑی مخلوق بنائی ہے، ان کے سامنے میری اور اپنی ہماری کیا اوقات ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو ہم نے کیسے بچھایا ہے۔ اب ذرا میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم زمین پر چلتے ہیں، جہاز اڑتا ہے اور زمین کے مدار ہی میں رہتا ہے، یہ کیسے رہتا ہے؟ اس کے پیچھے انسان کو کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے؟ اس کے پیچھے اللہ نے ایک طاقت لگائی، کشش ثقل، سمجھتے نا کشش ثقل کو، یہ کشش ثقل زمین میں اللہ نے رکھی ہے۔ ذرا تصور کیجئے 5 منٹ کے لیے کشش ثقل ختم ہو جائے، کیا ہوگا؟ کوئی گھر باقی رہے گا؟ کوئی انسان زمین پہ رہے گا؟ کوئی جہاز ہوا میں اڑ سکے گا؟ صرف 5 منٹ کے لیے کشش ثقل ختم ہو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس کشش ثقل نے چاند کو روکا ہوا ہے،
اس کشش ثقل نے ایک مدار بنایا ہوا ہے، اس کشش ثقل نے ہوا کو روکا ہوا ہے، اس کشش ثقل نے بادلوں کو روکا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی کشش ثقل اللہ نے زمین پہ بنائی۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھو زمین کو ہم نے کیسے پھیلایا، کس خوبصورت انداز میں ہم نے زمین کو پھیلایا۔ اور یہ زمین اللہ کے نظام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک بار اس کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ زمین اتنی بڑی پھیل کے اللہ کے تابع ہے، تو 6 فٹ کا انسان اللہ کے تابع کیوں نہیں ہوتا؟ ایک یہ سبق ہے۔ دوسرا، بعض حضرات نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، انسان کو اونٹ کی طرح جفاکش ہونا چاہیے، لیکن اسی کی طرح فرما بردار بھی ہونا چاہیے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اس کی سوچ آسمان کی طرح بلند ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی سی بات کو دیکھ کے دوسروں کے اوپر کمنٹس پاس کرنا شروع کر دے، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچے، کبھی منفی نہ سوچے، سوچوں کو آسمانوں کی طرح وسیع رکھنا چاہیے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور انسان کے ایمان کو پہاڑ کی طرح راسخ اور سخت ہونا چاہیے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور اس کے اخلاق کو زمین کی طرح نرم ہونا چاہیے۔ کوئی اس پہ تھوک دیتا ہے تو زمین واپسی تھوکتی نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی اس کے اوپر پاؤں مارتا ہے تو زمین اس کو جواب نہیں دیتی تو نے کیوں میرے اوپر پاؤں مارا۔ تو ایسے انسان کے اخلاق ہونے چاہیے۔ تو پھر ایسے اخلاق جب انسان کے ہوں گے تو فذکر انما انت مذکر، اس کے اوپر نصیحت اثر کرے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے صرف مومنین کو سمجھانا ہے، منوانا نہیں۔ فذکر انما انت مذکر، آپ ان کو نصیحت کریں، اور یاد رکھیں آپ ان کے سامنے نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے لیے داروغہ نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے لگ جائے، جی عمل کرو 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 کرو۔ لہذا دائی کے ذمے نہیں ہے کہ دوسرے کے پیچھے لگ جائے، دوسرے کے پیچھے لگ جائے جی تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تم مارے جاؤ گے، تمہارے ساتھ ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ دائی کے ذمے ہے کہ اس کو سمجھائے، اور سمجھا کے باقی اللہ سے رجوع رکھے۔ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک اپنے دوست سے کہا کہ بھئی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے نماز کے لیے مجھے وضو کرنا پڑتا ہے، میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے کہا دیکھو تم بغیر وضو کے نماز پڑھنے آ جانا، لیکن اللہ کے گھر ضرور آنا۔ کہا دیکھو میں صرف فرض پڑھوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، فرض پڑھ کے چلے جانا۔ کہا بہت اچھا۔ یہاں سے انہوں نے اس سے یہ کہا اور پھر دعا مانگنا شروع کیا۔ ادھر سے وہ نماز پڑھنے کے لیے نکلنے لگے تو کہنے لگے یار پہلی دفعہ مسجد جا رہا ہوں، اس طرح گندی حالت میں جاؤں اچھا نہیں لگتا، تو نہا کے جاتا ہوں۔ ایک ہی دفعہ تو جانا ہے۔ اس نے نہایا، صاف کپڑے پہنے، ظہر کی نماز پڑھی، واپس آ گیا، فرض پڑھے اور واپس آ گیا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میاں تو نے اللہ کے فرض تو ادا کر لیے، میری سنتیں کہاں رہ گئیں؟ کہنے لگے اس دن کے بعد نماز نہیں چھوڑی۔ سمجھانے والے کو ایسا درد ہونا چاہیے۔ انڈیا کے اندر ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمارے ایک ساتھی تھے شراب پیتے تھے، تو ان کو کہا بھی آپ ایسا کرو کہ شراب لو اور چلو ہمارے ساتھ، آپ کو جماعت کے اندر شراب پینے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو واش روم میں پیئیں گے، بس اس کے علاوہ آپ کو پینے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ رات کے سب لوگوں کے سامنے تو پی نہیں سکتے تھے، ظاہر بات ہے اتنی مسلمان ہو کے اتنا بے حیا تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سامنے پیے۔ رات کو انہوں نے کہا کہ اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ باتھ روم میں پیوں، یہ تو رات کا اندھیرا ہے، پریشانی ہو جائے گی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ گئے اور انہوں نے شراب کی بوتل لی اور مسجد کے باہر چلے گئے، اور جا کے پینے لگے تو چھت سے کوئی آوازیں آئیں کسی کے رونے کی، بڑے پریشان۔ رات کے 1:30 بجے کون رو رہا ہوگا؟ اوپر گئے، اوپر جا کے دیکھا کہ امیر صاحب رو رہے ہیں۔ اللہ جی اس کو شراب سے چھڑوا دے، اللہ جی اس کو شراب سے چھڑوا دے۔ مانگنے والے کو ایسے مانگنا چاہیے، اور جس کو ہدایت مطلوب ہوتی ہے اس کو اپنی سی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر دیکھیں الا من تولی وکفر، باقی رہا وہ شخص جو کہ منہ موڑے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا، اللہ اس کو بڑی سزا دے گا۔ اللہ کی چھوٹی سزا بھی دنیا کی بڑی سے بڑی سزا سے کم نہیں۔ پچھلے درس میں سزاؤں کا ذکر کر چکا ہوں۔ ان الینا ایابہم، چاہے یہ کچھ بھی کر لیں، ان کو آنا میرے پاس ہی ہے، چاہے کافر کفار کچھ بھی کر لیں، ان کو چاہے آگ میں جل جائیں، چاہے پانی میں ڈوب جائیں، چاہے ہائیڈروجن بم سے پگھل جائیں، آنا میرے پاس ہے۔
آنا میرے پاس ہے، میں ان کے جسم کو سلامت کروں گا، میں ان کے جسم کو دوبارہ بناؤں گا. جس نے پہلی مرتبہ بنایا اس کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل تو نہیں ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت مبارکہ کو پڑھتے تھے فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس کو یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں. پہلے ترجمہ سنیں، ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ہم حساب کتاب لیں. تو اللہ کے نبی یہاں پر فرماتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تھوڑا سا آج میں 4-5 مرتبہ پڑھوں گا تو انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ، اللہ جی میرا حساب آسان کر دے. اگر اس کو ایسے یاد نہیں کر سکتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تو اس کو ایسے یاد کر لیں کہ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا یا رسول اللہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے جو فرمایا تو میں اس کو ایسے کہوں گا کہ اللہ فرمائے ہاں بھائی فیصل کہاں ہے؟ اللہ جی یہ ہے، تم ادھر آؤ، اپنا رجسٹر پکڑو، جاؤ جنت میں جاؤ. اللہ حساب کتاب پکڑے اور فرمائے جاؤ جنت میں. یہ مطلب ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ میرا ایسا آسان حساب کتاب لیں کہ نام اعمال کو دیکھے ہوئے نہیں اور دیکھے بنا کہیں کہ جاؤ تمہاری بھی جنت کا دروازہ کھول دیا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اپنی دعاؤں میں یہ شامل کر لیں. دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کام ہو کے رہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من نوقش عذبا، جس کو پوچھ لیا نا، جس کو اللہ نے پوچھ لیا تو نے کہاں زندگی گزاری تھی، بس وہ گیا، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا. تو بھائی کوئی اللہ سے اپنے سفید بالوں کا واسطہ دے، کوئی اللہ سے اپنی توبہ کا واسطہ دے، کوئی اللہ سے اپنے ہاتھ اٹھانے کا واسطہ دے، کوئی اللہ سے اپنے رسول کا واسطہ دے، کوئی اللہ سے اپنے ماں باپ کا واسطہ دے. یہ واسطہ دینا جائز ہے. تو ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب کتاب لینا. سمجھ لیں حساب کتاب صرف ایمان والوں سے ہوگا، کفار سے حساب کتاب نہیں ہوگا. کفار کو براہ راست جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہم احفظنا منہم، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. لیکن ایمان والوں سے حساب کتاب ہوگا، اور وہ ایمان والے جو سرکش تھے، جو فرما بردار ہیں، جو مانگنے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو ماننے کا ارادہ رکھنے والے ہیں، تو اللہ انشاءاللہ ان سے حساب کتاب نہیں لیں گے. اللہ کے نبی نے یہ سکھایا، یہ دعا سکھائی اللہم حاسبنی، اللہ میرا حساب تو آپ نے لینا ہے، اللہ آپ نے میرا حساب کتاب تو لینا ہے، لیکن حساب میں یسیر آئے تھوڑا سا نا، ایک چمچ دے دو، ایک چمچ جاؤ، تھوڑا سا آدھی چمچ دے دو، نہیں کوئی نہیں ملے گا آدھی چمچ، یا تھوڑا سا چکھا تو دو نا. تو یسیر کہتے ہیں، یسیر اصل میں یسیر یسر سے نکلا ہے. یسر کا مطلب ہے آسان، اور یسیرہ ایک یسر سے بھی نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل معمولی سا، بالکل معمولی سا. اللہ میرا معمولی سا حساب کتاب لیں، کیا جی اپنا رجسٹر پکڑاؤ، ہاں جاؤ جنت میں. اللہ ایسا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرما دے. اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری سورہ غاشیہ مکمل ہوئی. اللہ رب العزت ہماری زندگی کو قرآن پہ تمام کر دیں. امتحان چل رہے ہیں اور بہت ہی مشکل کا امتحان ہے. دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. سورہ قلم پڑھ کے جائیں. سورہ قلم 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے. نون والقلم وما یسطرون، یہ پڑھ کے قلم کے اوپر دم کر لیں اور یہ قلم پڑھ لیں. تھوڑا سا کام ہم کر لیں اور باقی کام اللہ بنا دیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کے بیٹھے ہوں. پیپر دینے کے بعد 150 مرتبہ یا علیم پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں. اللہ جی علیم تو آپ ہیں، میں نے اس میں جو 2-4 قسم کی غلطیاں کی ہیں اللہ جی ان سے معاف کر دیجیے گا، چھپا دیجیے گا اور میرا کام بنا دیجیے گا. اللہ سمجھنے کا توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. کہ اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے. اللہ جی ہم سب کے بگڑی بنا دیجیے، ہمارے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما لیجیے، ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائیے، ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائیے، ہمارے یہاں وقت لگانے کو قبول فرمائیے. قرآن کے چند الفاظ سیکھنے کی کوشش ہے، اللہ جی اس کو قبول فرمائیے، اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائیے. اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیے.
اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیے. ہمیں جو طالبین نہیں ہیں ان کو طالبین بنا دیجیے. قرآن کی خدمت کو قبول فرما لیجیے. اس کو اپنے کھاتے میں ڈال دیجیے. جو لوگ یہاں پر آئے ہیں آپ کے ایسے مقبول ہیں کہ آپ ان کے دروازوں پہ 70,000 فرشتوں کو متعین فرما دیتے ہیں. اللہ آپ اتنے فرشتوں کو متعین فرماتے ہیں. ہماری ہدایت کا بھی ارادہ فرما دیجیے. ہماری مغفرت کا ارادہ فرما دیجیے. ہمارے بیٹھنے کو آنے کو قبول فرمائیے. اس کی برکت سے جملہ مریضوں کو شفا کلی عطا فرمائیے. جنہوں نے خاص دعاؤں کا کہا، امتحان کے لیے دعا کا کہا، اللہ جی کامیاب فرما دیجیے. اپنے فضل سے کامیاب فرما دیجیے. اپنے فضل سے کامیاب فرما دیجیے. جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں ہیں، اللہ جی سب کو صحت کلی عطا فرمائیے. شفا کاملہ حاصلہ مستمر عطا فرمائیے. ہمارے رحمان کے بیٹے عبداللہ کو صحت کلی عطا فرمائیے. ہمارے اعظم بھائی کی والدہ کو صحت کلی عطا فرمائیے. اللہ جی ہمارے وسیم بھائی کے والد صاحب کو، ان کو خود کو صحت کلی عطا فرمائیے. صحت کاملہ حاصلہ مستمر عطا فرمائیے. ہمارے آصف بھائی کے لیے نریم صالح اولاد کی دعا کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اپنے فضل خاص کا معاملہ فرمائیے. اپنی رحمت خاصہ کا معاملہ فرمائیے. قرآن کے اس درس کو، قرآن کے اس بیٹھنے کو قبول و منظور فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم. ایک چھوٹا سا اعلان تھا حضرات کے لیے. وہ گلی چونکہ ایک ہے اور خواتین کا دروازہ تو ماشاءاللہ الگ ہے یہاں پر، لیکن خواتین 5 منٹ انتظار کر لیں کہ مرد حضرات چلے جائیں تو پھر خواتین نکلیں تاکہ آپس میں اختلاط نہ ہو. اختلاط کرنا مناسب نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.